القواعد الأربع لإمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هذه الثلاث عنوان السعادة. شیخ محمد بن عبد الوہاب التمیمی رحمہ اللہ القواعد الاربع یعنی 4 بنیادی قاعدے میں کہتے ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں اللہ کریم سے جو عرش عظیم کا رب ہے سوال کرتا ہوں کہ وہ آپ کا اس دنیا اور آخرت میں ولی ہو، اور آپ جہاں کہیں بھی ہوں آپ کو مبارک بنائے، آپ کو ان لوگوں میں بنائے جنہیں جب کچھ عطا کیا جاتا ہے تو وہ شکر گزاری کرتے ہیں، اور جب انہیں کسی مصیبت میں مبتلا کیا جاتا ہے تو صبر کرتے ہیں، اور جب ان سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو استغفار کرتے ہیں، اور یہ تینوں خصلتیں سعادت مندی کی پہچان ہیں۔ اعلم ارشدک اللہ لطاعتہ ان الحنیفیۃ ملۃ ابراہیم ان تعبد اللہ وحدہ مخلصا لہ الدین، وبذلک امر اللہ جمیع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ جان لیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی فرمانبرداری کی طرف رہنمائی فرمائے کہ حنیفیت ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ صرف اللہ اکیلے کی عبادت کریں، دین کو اسی کے لیے خالص رکھتے ہوئے، اور اسی کا حکم اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کو دیا ہے اور اسی کے لیے انہیں پیدا کیا ہے، جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، یعنی میں نے جنات اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ صرف میری عبادت کریں۔ فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة، فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة۔ تو جب آپ یہ جان گئے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تو یہ بھی جان لیں کہ عبادت اس وقت تک عبادت نہیں کہلاتی جب تک اس میں توحید نہ ہو، جس طرح نماز اس وقت تک نماز نہیں کہلاتی جب تک اس میں طہارت نہ ہو۔ لہٰذا اگر عبادت میں شرک داخل ہو جائے تو وہ اسے فاسد اور بیکار کر دیتی ہے، جس طرح حدث یعنی ناپاکی کی وجہ سے طہارت فاسد و بیکار ہو جاتی ہے۔ فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة، وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وذلك بمعرفة 4 قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه۔ تو جب آپ یہ جان گئے کہ شرک اگر کسی عبادت میں مل جائے تو وہ اسے فاسد و بیکار کر دیتا ہے اور عمل کو برباد کر دیتا ہے، اور اس کے کرنے والے کو ہمیشہ جہنم میں رہنے والا بنا دیتا ہے، تو آپ یہ بھی جان گئے کہ آپ کے لیے سب سے زیادہ اہم چیز اس بات کی معرفت حاصل کرنا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس جال سے نکال دے جو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، یعنی یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شریک کیے جانے کو نہیں بخشتا اور اس کے سوا جسے چاہے بخش دیتا ہے۔ پھر شیخ کہتے ہیں اور یہ 4 قاعدوں کی معرفت سے حاصل ہوتا ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے۔ القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق الرازق المدبر، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام، والدليل قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون۔ پہلا قاعدہ کہ آپ یہ جان لیں کہ وہ کفار جن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگیں لڑیں وہ اس بات کا اقرار کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہی خالق اور تدبیر کرنے والا ہے، مگر اس چیز نے انہیں اسلام میں داخل نہیں کیا، اور اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قل من يرزقكم من السماء والأرض
أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، یعنی آپ کہیے کہ وہ کون ہے جو تم کو آسمان و زمین سے رزق پہنچاتا ہے، یا وہ کون ہے جو کانوں اور آنکھوں پر پورا اختیار رکھتا ہے، اور وہ کون ہے جو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، اور وہ کون ہے جو تمام کاموں کی تدبیر کرتا ہے؟ ضرور وہ یہی کہیں گے کہ اللہ، تو ان سے کہیے کہ پھر کیوں نہیں ڈرتے؟ القاعدة الثانية أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة۔ دوسرا قاعدہ، وہ یعنی مشرکین مکہ کہا کرتے تھے کہ ہم انہیں صرف اس لیے پکارتے ہیں اور ان کی طرف عبادت میں توجہ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ہم ان کے ذریعے قربت اور شفاعت طلب کرتے ہیں۔ فدلیل القربة قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى۔ قربت کی دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے والذین اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، یعنی اور جن لوگوں نے اس کے سوا یعنی اللہ کے سوا اولیاء بنا رکھے ہیں کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ بزرگ اللہ کی نزدیکی کے مرتبہ تک ہماری رسائی کرا دیں۔ ودلیل الشفاعة قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، اور شفاعت کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یعنی یہ لوگ اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ انہیں ضرر یعنی نقصان پہنچا سکیں اور نہ ان کو نفع یعنی فائدہ پہنچا سکیں، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس ہماری سفارشی ہیں۔ وَالشَّفَاعَةُ شَفَاعَتَانِ شَفَاعَةٌ مَنْفِيَّةٌ وَشَفَاعَةٌ مُثْبَتَةٌ۔ فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، والدليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون۔ اور شفاعت کی دو قسمیں ہیں، منفی شفاعت یعنی جس شفاعت کی نفی کی گئی ہے، اور مثبت شفاعت یعنی جس شفاعت کو ثابت کیا گیا ہے۔ منفی شفاعت وہ ہے جو غیر اللہ سے طلب کی جائے جبکہ اللہ کے سوا کوئی اس پر اختیار نہیں رکھتا، اور اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یا ایہا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلة ولا شفاعہ والکافرون هم الظالمون، یعنی اے ایمان والو، جو ہم نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے رہو اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس میں نہ تجارت ہے نہ دوستی نہ شفاعت، اور کافر ہی ظالم ہیں۔ والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله، والشافع مكرم بالشفاعة، والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن، كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه۔ مثبت شفاعت وہ ہے جو صرف اللہ سے طلب کی جائے، اور شفاعت کرنے والے کا اکرام شفاعت سے ہوتا ہے، اور جس کے لیے شفاعت کی جا رہی ہے یہ وہ ہے جس کے قول و عمل سے اللہ راضی ہو، اجازت کے بعد، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، یعنی کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر یعنی اللہ کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے شفاعت کر سکے۔ القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم، منهم من يعبد الشمس والقمر، ومنهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم، والدليل قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله۔ تیسرا قاعدہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کی طرف بھیجے گئے جو مختلف چیزوں کی عبادت کیا کرتے تھے، ان میں سے بعض فرشتوں کی عبادت کرتے تھے، بعض نبیوں کی اور نیک لوگوں کی عبادت کرتے تھے، بعض درخت اور پتھر کی عبادت کرتے تھے، اور ان میں سے بعض سورج اور چاند کی عبادت کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام سے جنگیں لڑیں اور ان میں فرق نہیں کیا، اور اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ،
یعنی ان لوگوں سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ یعنی شرک باقی نہ رہے اور دین اللہ کا ہی ہو جائے۔ فدلیل الشمس والقمر قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون۔ سورج و چاند کی عبادت ہوتی تھی اور اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، یعنی دن رات سورج چاند بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ تم سورج کو سجدہ نہ کرو نہ چاند کو، بلکہ سجدہ اس اللہ کے لیے کرو جس نے ان سب کو پیدا کیا ہے، اگر تمہیں اسی کی عبادت کرنی ہے تو۔ وَدَلِيلُ الْمَلَائِكَةِ قَوْلُهُ تَعَالَى وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا الآیہ۔ اور فرشتوں کی عبادت ہوتی تھی، اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا، یعنی اور یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ تمہیں فرشتوں اور نبیوں کو رب بنانے کا حکم دے۔ وَدَلِيلُ الْأَنبِيَاءِ قَوْلُهُ تَعَالَى وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ الآیہ۔ نبیوں کی عبادت ہوتی تھی، اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ، یعنی اور جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے عیسیٰ ابن مریم کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھ کو اور میری ماں کو بھی اللہ کے سوا معبود بنا لو؟ وہ کہیں گے کہ تو پاک ہے، مجھ کو کسی طرح یہ لائق نہیں تھا کہ میں ایسی بات کہتا جس کو کہنے کا مجھے کچھ حق نہیں ہے۔ اگر میں نے کہا ہوگا تو تجھ کو اس کا علم ہوگا، تو جانتا ہے جو میرے دل میں ہے اور میں تیرے نفس میں جو کچھ ہے اسے نہیں جانتا، تمام غیبوں کا جاننے والا تو ہی ہے۔ وَدَلِيلُ الصَّالِحِينَ قَوْلُهُ تَعَالَى أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ الآیہ۔ نیک بزرگوں کی عبادت ہوتی تھی، اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، یعنی جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں خود وہ اپنے رب کے تقرب کی جستجو میں رہتے ہیں کہ ان میں سے کون زیادہ نزدیک ہو جائے، وہ خود اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، اس کے عذاب سے خوف زدہ رہتے ہیں۔ ودلیل الاشجار والاحجار قوله تعالى افرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، پتھروں اور درختوں کی عبادت ہوتی تھی اور اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے افرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، یعنی کیا تم نے لات اور عزیٰ کو دیکھا ہے اور منات تیسری پچھلی کو۔ وحدیث ابی واقد اللیثی رضی اللہ عنہ قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط الحدیث۔ اور ابو واقد اللیثی رضی اللہ عنہ کی حدیث کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب حنین کی طرف نکلے اور اس وقت ہم نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے، مشرکین کا بیری کا ایک درخت تھا جہاں پر وہ مجاوری کرتے تھے اور اس پر اپنے ہتھیار لٹکاتے تھے، اور اس درخت کو ذات انواط کہا جاتا تھا۔ کہتے ہیں کہ ہمارا بھی گزر ایک بیری کے درخت سے ہوا تو ہم نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بھی ایک ذات انواط بنوا دیں جیسا کہ مشرکین کا ذات انواط ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر، یہی تو طریقہ ہے پچھلی قوموں کا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم نے وہی بات کہی ہے جیسا کہ بنی اسرائیل نے کہی تھی اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، ہمارے لیے بھی ایک ایسا معبود بنا دو جیسا کہ ان کے معبود ہیں۔ پھر فرمایا تم ضرور اپنے سے پہلی امتوں کے طریقے پر چلو گے۔ القاعدۃ الرابعہ
أن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، ومشركو زماننا شركهم دائم في الرخاء والشدة. والدليل قوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون۔ چوتھا قاعدہ کہ ہمارے زمانے کے مشرکین کا شرک زیادہ سخت ہے پہلے زمانے کے مشرکین سے، کیونکہ پہلے کے مشرکین آسان حالتوں میں شرک کیا کرتے تھے، مگر جب شدت اور سخت حالتوں میں ہوتے تو وہ عبادت کو اللہ کے لیے خالص کر دیتے تھے، مگر ہمارے زمانے کے مشرکین ہمیشہ شرک کرتے ہیں، چاہے آسانی کی حالت ہو یا سختی کی۔ اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے: فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، یعنی بس یہ لوگ جب کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہی کو پکارتے ہیں اسی کے لیے عبادت کو خالص کرتے ہوئے، پھر جب وہ انہیں خشکی کی طرف بچا لاتا ہے تو اسی وقت شرک کرنے لگتے ہیں۔ واللہ اعلم، وصلی اللہ علی محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔